عزتدار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے مولانا ثناء رضا صاحب قادری برکاتی حشمتی کی تقریر سماعت فرمائی۔ پروردگار عالم اس میں ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا چند روزہ ہے، لہذا اپنا ایمان چاہیے، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، سب سے پہلے سبحان اللہ بیش ایمان ہے تو انشاءاللہ بیڑا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مدہ نازے دوا اٹھائے سبحان۔ آپ بمبئی سے آئے، پوچھا آپ کے باپ نے کیا لایا؟ سبحان، زور سے بولو، ظہیر کیا لائے؟ تو ظہیر بولے افلاطون لائے۔ سبحان، کیا لائے؟ افلاطون۔ یعنی انہوں نے بھی معلوم تھا کہ سب سے اہم چیز کیا ہے۔ اب آؤ سنو، پھر مت کہنا کہ ابلیس رضا آیا تھا بتایا گیا۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ اجل علماء کرام جو زانو بیٹھے، اچھے اچھے علماء کو بولنے کی طاقت نہیں، وہ بارگاہ آقا سبحان، نائب مصطفیٰ میں آ سبحان اللہ بیش آقا و مولا کے نائب آدم اور سرکار کی بارگاہ میں میلاد شریف پڑھتی تھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ۔ بیان اعلیٰ حضرت کا ہوتا تھا اور میلاد شریف پڑھتے تھے حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب علیہ رحمت رضوان، جو نائب آدم ہیں، حضرت حسان بن ثابت، سبحان، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں اور حکم ہوا پڑھو میلاد شریف۔ سبحان۔ اب سنو، کھڑے ہو جاؤ، آپ لوگ بھی پڑھو ساتھ میں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتی درود دائیں گی حوریں، پڑھتی درود دائیں گی حوریں۔ آج آپ دوڑے جشن عید میلاد النبی کے لیے، سبحان، آج آپ دوڑے مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے، سبحان، آج آپ دوڑے کرسیاں لگانے کے لیے، بڑی پریشانی گرمی میں جھیلی، اب تم کو نہیں دوڑنا، اب آپ کو نہیں دوڑنا ہے، بلکہ آپ پورے دوڑیں گی۔ سبحان، نبی کا دیوانہ آ گیا، سبحان اللہ، نبی کا پروانہ آ گیا، پورے دوڑے۔ پڑھتی درود دوڑیں گی حوریں، پڑھتی درود دوڑیں گی حوریں، پڑھتی درود دوڑیں گی حوریں، ناشا چلے گا نہ
نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاشا جو لے گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا جب رب پوچھے گا کیا لایا ہے سبحان اللہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کی آواز. سبحان اللہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کی آواز. جب مولا پوچھے گا کیا لایا تو کیا جواب ہوگا؟ اللہ نماز لایا، روزہ لایا، حج لایا، زکات لایا. پوچھے گا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو سبحان اللہ. ہمارا وضو صحیح نہیں، ہمارا رکوع صحیح نہیں. آج جہل دے دیا. جب کل قیامت میں پوچھا جائے تو کہنا مولا تیرے محبوب کا نام. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، آمین. اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے. دولت جو چاہو دونوں جاگی، جو شخص جاتا ہے دنیا و آخرت کی دولت ملے سب لوگ مل کے پڑے. دولت جو چاہو دونوں جاگی، دولت جو چاہو دونوں جاگی، دولت جو چاہو دونوں جاگی. کر لو وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کر لو وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے رضا کے قربان جاؤں، اچھے رضا کے قربان جاؤں، ستھرے رضا کے قربان جاؤں، آقا رضا کے قربان جاؤں، اپنے رضا کے قربان جاؤں. جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاجی محرم کہاں ہے؟ ادھر آ جائے بیٹا، تم ادھر آ جاؤ. دادا کہاں ہے؟ ہاں بیٹھیے بیٹھیے. او سبحان سبحان. دل کی پھپولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی. یہ مولی تطہیر ہے، خبیث جو اپنے نام کے ساتھ رضوی لکھتا ہے. معاذ اللہ لکھتا ہے کہ وہابیت بری ہے، وہابی لفظ اچھا. معاذ اللہ. معاذ اللہ. سنو اعلیٰ حضرت، اب سنو اعلیٰ حضرت. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہاں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہاں. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی.
سبحان اللہ رہتے ہو سجدہ مت کرنا مت معاذ اللہ معاذ اللہ بولو معاذ یہ مسلمانوں کی بدگمانی یہ بدکار کہے گا اعلیٰ حضرت فرماتے اللہ مزار پہ سجدہ آسان سجدے کی بات کر رہا ہے بیکل کی شاعری نہیں ہے اجمل کی شاعری نہیں ہے راز کی شاعری عارف باللہ کا کلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنگے در جانا پڑے کرتا ہوں جب سائی سنگے در جانا پڑے کرتا ہوں جب سائی سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عارف باللہ کا کلام ہے اور یہ کم بخت جامعۃ الرضا کے اسٹیج پر اب کے اسے رضی میں کہہ رہا ہے بریلی آئے جو ہو مزار کو سجدہ نہ کرو ارے تجھے کیا معلوم پر عارف باللہ کا کلام سبحان اللہ اعلیٰ حضرت وہی دین و ملت امام عشق و محبت فرماتے میں دو کا کلام سنتا ہوں میں دو کا ایک استاد زمن علامہ حسن سبحان اللہ اور ایک مولانا کافی صاحب علی رحمہ بولو زور سے سبحان اللہ اب سنو استاد زمن کا کلام کسی اہلِ غیرے کا نہیں اپنے وقت کے عارف باللہ کا کلام سبحان اللہ میرے اعلیٰ حضرت سرکار کے چھوٹے بھائی کا کلام سبحان اللہ ارے گر وقت جیسے تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو گر وقت جیسے تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو گر وقت جیسے تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو جتنی ہو قضائے تیری سجدے میں عطا ہو جتنی ہو قضائے تیری سجدے میں عطا ہو کوئی تعداد نہیں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ فانتتی کا بقا یہ عارف باللہ کا کلام ہے تیری اماں نے دودھ پلایا لگا کر دعا بریلی آئے سجدہ نہ پڑھ دیجیے اس شاہ اب سنو اعلیٰ حضرت کا کلام جو ذہن رکھتے ہیں وہ سنیں سنو عشاق روضہ سجد میں سوئے حرم جھکے عشاق روضہ سجد میں سوئے حرم جھکے اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے یا رسول اللہ بے خودی میں سجدے دریا طواف بے خودی میں سجدے دریا طواف بے خودی میں سجدے دریا طواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا جو
کیا اچھا کیا پھر تجھ کو نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا بھیا کی تقریر سن لی میں دعا کرنے آیا تھا مگر جذبات ایسے ہوتے ہیں میرے پیر و مرشد کو بہت روکا مگر نہیں رکا آخری اس سے رضوی کی محفل تھی میں اپنے پیر کے تو حضور مفتی اعظم علیہ رحمت رضوان نے فرمایا انشاءاللہ طبیعت صحیح ہو جائے گی تو خوب بولیے سبحان بڑا دکھ ہوا کہ مجھے بولنے کا موقع نہیں ملا اللہ سنو پھر مت کہنا کہ ادریس رضا آیا تھا بتایا نہیں وہ تو نہایت سستا تھا بیچ رہے ہیں جنت کو ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھی خالی ہم نے پوچھا محرم علی سیٹھ سے محرم بھائی بولے جی میں نے کہا وہ آپ کا نوکر کہاں گیا محرم بھائی بولے ہم نے نکال دیا کیا کہا نکال دیا میں نے کہا کسی کے پیٹ پہ لات نہیں مارنا چاہیے اس غریب کو آپ نے رکھا نہ ہوتا رکھا تھا تو پھر نکالا نہ ہوتا تو محرم بھائی بولے بتیا ایسی ہے کہ جب رکھا تھا تو پتا نہیں تھا ایک مرتبہ بالٹی لے گیا ایک مرتبہ کرسی لے گیا ایک مرتبہ ہماری چٹائی لے گیا تو ہمیں پتا چلا چور ہے کیا ہے چور ہے تو ہم نے نکالا تو ہم نے پہلے پتا نہیں تھا تو رکھو اور جب پتا لگا تو بولو تو خدا نے پہلے جنت میں رکھا خدا نے پہلے عالم بنایا زاہد بنایا حضرت امام غزالی علی رحمہ فرماتے 600 کروڑ برس عبادت کر سبحان 600 کروڑ اس کے بعد خدا تو علیم و خبیر ہے اسے معلوم تھا یہ میرے محبوب کی تعظیم اور جو کہے گا نہیں معلوم تھا وہ کافر پھر رکھا عابد بنایا زاہد بنایا عالم بنایا بعد میں نکال دیا صوفیاء کاملین فرماتے ہیں اور حکمت یہ جب جانا ایک حکمت یہ بھی ہے کہ میرے رب نے عالم بنا کر زاہد بنا کر جنت میں رکھ باہر نکال کر بتا دیا سنو سنو عبادت کی بنا پہ جنت نہیں ملی سنو سنو مولوی صاحب علم کی بنیاد پر جنت نہیں ملی جنت اسی کو ملے گی جو میرے محبوب کی تعظیم کرے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے نت رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے بولو آپ نے دیکھا کباڑا ہو گیا دیوالیہ ہو گیا جی اب آؤ وہاں جہاں کچھ ہے ہی نہیں آپ کہو گے ادریس رضا کیا کریں آؤ چلو مدینے طیبہ چلو سبحان آقا کی بارگاہ میں چلو سبحان مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں چلو آج جمعے کا دن ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے لکڑی کا ممبر بنا دیا ہے اب اس پہ آپ تشریف فرما ہو کے خطبہ دو
آقا جیسے ہی جلوہ نما ہوئے منبر پاک پر رونے کی آواز، اللہ فریاد امتی جو کرے حال دار، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سرکار نیچے اترے، اس نے حنانہ درخت کو گلیچے سے لگایا۔ سبحان رونے کا کیا سبب؟ رونے کا کیا سبب؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے عرض کیا محبوب کی جدائی میں رو رہا ہوں۔ حضور جمعے کا خطبہ مجھ سے ٹیک لگا کے دیتے تھے، آپ منبر پہ چلے گئے، رونا اس بات کا، میرے اور تمہارے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی چاہیے کہ آخرت؟ عرض کیا یا رسول اللہ دنیا کی زندگی فانی ہے، آخرت کی زندگی باقی ہے، مجھے آخرت کی زندگی چاہیے، مجھے آخرت کی زندگی۔ سنو عقل سیکھو، او بیرون بازار والو عقل سیکھو، جنت میں ہو کہیں بیرون جنت نہ کر دیے جائے۔ اللہ اللہ، بس آقا کا دامن تھامو، یہی اصل ہے، یہی روح ہے، یہی کل ہے، یہی جان۔ تو انہوں نے عرض کیا دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، مجھے آخرت کی زندگی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابہ اسے دفن کر دو، کل یہ جنت میں جائے۔ سبحان اللہ۔ اسے دفن کر دو، کل یہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا اس نے حنانہ نہ نماز تیرے پاس، نہ روزہ تیرے پاس، نہ حج تیرے پاس، نہ زکوٰۃ تیرے پاس، نہ ٹوپی تیرے پاس، نہ کرتا تیرے پاس، نہ تہبند تیرے پاس، نہ وضو تیرے پاس، نہ غسل تیرے، دنا دن جنت میں جا رہا۔ سبحان اور اس نے 600 کروڑ برس عبادت کری، جنت میں تھا باہر کر دیا گیا۔ ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے حنانہ نے کہا ہم سے نہ پوچھو، بریلی والے اعلیٰ حضرت سے۔ سبحان اللہ۔ پڑھو سب لوگ، پڑھیے۔ عشق تیرے صدقے جنت چھوٹے سستے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دیگی وہ آگ لگائی ہے۔ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بھی نہ سمجھ لو، سیاں برانے ہو گئے 600 کروڑ برس عابد کے، اور وارے نیارے ہو گئے اس دنیا میں۔ سبحان اللہ۔ ایک درخت نبی سے پیار کری، دنیا سے جنت میں چلا جائے۔ سبحان تم احمد مختار سبحان اللہ۔ آمنہ کے لال سے محبت کرو سبحان صلی اللہ علیہ وسلم، تو جنت تمہیں نہ ملے گی۔ تو سبحان اللہ۔ سبحان بنگلور میں تھا، الیکشن کا زمانہ تھا، تو ایک صاحب آئے اپنے چمچوں کے ساتھ، خیر میں سمجھا تعبیر لینے آیا ہوگا، پانی دم کرانے آیا ہوگا، خیر آئے بیٹھے، ناشتہ پانی کرایا صاحب خانہ نے، پھر میرے کمرے میں آئے، بولے میں آیا ہوں ذرا کام سے۔ میں نے کہا بتائیے کیا کام ہے آپ کا؟ میں حاضر ہوں۔ بولے وہ ایسی بات ہے کہ میرا کانگریس کا ٹکٹ کنفرم تھا، یہ کم وقت لے گئے، اور لے جانے کے بعد انہوں نے بھوجن سماج کے دفتر میں مجھے چائے پلا دی، اس کی مووی بنائی، وہ دلی بھیج دی۔ اب دلی ہائی کمان والوں نے دیکھا ٹکٹ کانگریس نے دیا ہے اور بھوجن سماج کے دفتر میں بیٹھا چائے پی رہا ہے، تو وہاں سے فون آ گیا، ہم نے اس کا ٹکٹ کینسل کر دیا۔
آپ ذرا روشن بیگ سے فون کروا دیجیے، آپ ذرا سا جعفر شریف سے فون کرا دیجیے، میں کانگریس کا وفادار آدمی، میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کیا تو مجھے نیتا سمجھ کے آیا؟ میں تو ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھنے والا فقیر آدمی، مگر سنو تمہارے مسئلے سے میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بولے حضرت میری سمجھ میں نہیں آیا، میرا مسئلہ جوں کا تو رہا، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا؟ بولے ہاں دیکھو تمہارا ٹکٹ کانگریس میں کنفرم تھا، اپوزیشن میں بیٹھ کے تم نے چائے پی، وہ تمہارا کنفرم ٹکٹ کینسل ہو گیا۔ 1000 بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل سنی کا جنت کا ٹکٹ کنفرم۔ سبحان اللہ، بولو انشاءاللہ سنی کا جنت کا ٹکٹ کنفرم ہے۔ کنفرم ہے، مگر اگر وہابی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیے گا تو وہ کنفرم ٹکٹ کینسل ہو جائے گا۔ جنت کا ٹکٹ بچانا ہے تو وہابی کے ساتھ نہ بیٹھو، اور کانگریس کا ٹکٹ بچانا ہے تو اپوزیشن کے بیش بیش، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ بابو برا مت ماننا، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ لگژری کوچ کا حلیم کدھر گئے؟ ہاں بیٹھے ہیں۔ لگژری کوچ کا ڈرائیور سو گیا، ڈرائیور اب اللہ خیر کرے یہ 60 سواریوں کا کہ جمنا میں ڈالے گا کہ گنگا میں ڈالے گا، کیونکہ یہ سو گیا بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ جو اس وقت کا امام ہے الا ماشاءاللہ، جو اس وقت کا مولوی ہے وہ سو چکا ہے، اس لیے کہ اسے یہ گولی دے کے سلا دیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ لہذا الحمدللہ آج 2 مہینے 10 دن ہو گئے، اور بلکہ اب 12واں دن شروع ہو گیا، مگر حاضری آستانے پہ نہیں ہو پائی۔ وہی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ بس آقا کا دامن تھام لو اور یہ پڑھو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے۔ اور آگے بڑھو، پھر مت کہنا اللہ اللہ ہم لوگ جا رہے تھے، ہوٹل پہ لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ کھانا آپ کھائیے، بل آپ کے پوتی دے گے۔ اللہ اب جب یہ سنا تو ظہیر بولے بہت اچھا ہوٹل ہے، کھانا ہم کھائیں گے اور بل پوتے دیں گے۔ میر حسن بولے معاملہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ قاری تمجید بولے فکر کی بات نہیں ہے، جلسے والوں نے نذرانہ دیا ہے، پکڑے گئے تو دے دیں گے، لفافہ موٹا ہے۔ اللہ اللہ، ہم نے کہا بھائی چلو، اب گئے تو چونکہ بل پوتوں کو دینا تھا، ایک بولا چکن تندوری لاؤ، ایک بولا قورمہ لاؤ، ایک بولا زردہ لاؤ، ایک بولا متنجن لاؤ۔ اللہ اللہ، دنا دن کھایا، اس لیے کھانا ہمیں تھا اور بل پوتوں کو دینا۔ اب اس کے بعد جب کھا چکے بولے چائے لاؤ، قاری تمجید صاحب بولے چائے کی کیا ضرورت ہے، منگاؤ ٹھنڈا، باڑ میں جائے ٹھنڈا۔ اب ٹھنڈا مردن آدم پیا، اب جب فارغ ہوئے ہاتھ دھو کے تو ویٹر آیا، اس میں بل تھا، اس میں سونف تھی، اس میں مصری تھی، رکھا سامنے۔ تو میر حسن بولے اگر بل صحیح ہے تو بورڈ، اور بورڈ غلط ہے تو بل صحیح ہے، ایک صحیح ہوگا ایک غلط۔ ان کا معاف کیجیے گا سیٹھ صاحب، بل بھی صحیح ہے بورڈ بھی صحیح ہے۔ بولے یہ کیسے؟ بولے حضور یہ آپ کا بل نہیں ہے، آپ کے دادا جان کا بل، آپ کے دادا جان۔ آؤ بیرون بازار والا، ہم دونوں نے جنت جانا ہے تو سمجھا۔ اللہ آؤ چلو،
میں لے کے چل. آپ کہو گے ابھی تو آپ پھنسے تھے، اب کیا ہم کو پھنساؤ گے؟ ہم پھنسانے نہیں آئے ہیں، پھنسو ہوں کو بھی چھڑا لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے شاہ جی بارات. فیض آباد سے چلی اور پہنچی بارہ بنکی. کرسیاں بچھی تھی. جیسے ہی بارات پہنچی آپ کے گلے میں گلاب کا ہار ڈالا گیا، آپ کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا. بٹھالا. آپ نے کہا ٹھنڈا، تو بولے حضور پوری دکان لگی، جتنا چاہیے پیجیے. آپ نے کہا پان، بولے حضور جان حاضر ہے. یہ دیکھیے پنواڑی بیٹھا دنا دن کھایا. ہم نے پوچھا بیرون بازار والوں آج بڑے نخرے دکھا رہے ہو، ویسے بارہ بنکی آتے ہو کوئی تمہیں گھاس نہیں ڈالتا، اور آج تو بڑے آگے پیچھے لوگ گھوم رہے، ماجرا کیا ہے؟ تو بیرون بازار والوں نے کہا ہم تنہا آتے ہیں، کوئی گھاس نہیں ڈالتا، مگر آج دولہا کے ساتھ آئے. دولہا کے اب نخرے کرنا ہمارا کام ہے اور ناز برداری کرنا ان کا کام. اب بھی نہیں سمجھو. مرغا فری، متنجن فری، زردہ فری، بریانی فری، قورمہ فری، آنا فری، جانا یہ دنیا کا دولہا ہے. اب کھڑے ہو جاؤ. آخرت کے دولہا کا دامن ہم لوگ جنت فری، پورے فری، غلبہ فری، آب کوثر فری، آنا فری، جانا فری. سبحان اللہ. خدا ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤ کیوں کہ تجھے وہ عالم. خدا ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤ کیوں کہ تجھے وہ عالم. جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جینا کا دولہا بنا رہے تھے. جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو. دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو. مشکل میں ہے بناتی پرخار وادی ہے. سبحان اللہ. اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت. اللہ اللہ. یہ دیکھ لو، پھر مت کہنا کہ ابلیس رضا آیا تھا، بتایا نہیں. معاذ اللہ. لکھ رہا ہے 40 مدنی پھول. بولو 40 مدنی پھول. معاذ اللہ. احتلام ایک معاذ اللہ. مدینہ منی کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہونا. معاذ اللہ. مدینہ اگر منی پتلی پڑ گئی ہو. معاذ اللہ. معاذ اللہ. مدینہ اپنے ہاتھوں سے مادہ خارج کیا ہے. یہ ہے دعوت اسلامی والوں کا کتاب. سن لو، پھر مت کہنا کہ ادریس رضا آئے تھے بتایا نہیں. اسلام جب بھی لٹا ہے تو اس بھیس میں نہیں لٹا. اس بھیس میں جب لٹا ہے داڑھی کے بھیس میں لٹا ہے. جب اسلام پروان چڑھا تو ان لوگوں نے مشورہ کیا اور اس کے بعد کہا کیا کیا جائے. بولے کلمہ پڑھ کے شامل ہو جاؤ. کلمہ پڑھ کے یہ یہود و نصارہ شامل ہوئے بظاہر. اللہ. اور اس کے بعد مسجد بنائی. کیا بنائی؟ سرکار کی بارگاہ میں حاضر. حضور پیٹ پہ پتھر باندھا، فاقہ کیا، بھوکے رہے پیاسے رہے، مسجد بنائی ہے. سرکار چل کے افتتاح فرماتے.
میرے اور تمہارے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کو جا رہا ہوں، واپس آیا تو رب نے چاہا نماز پڑھی جائے گی، اور جب سرکار چچا میاں بیٹھ جائیے، جب سرکار واپس آئے جبریل امین کو حکم ہوا سدرا پہ نہ بیٹھو، میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے، فوراً وحی کا نزول ہوا۔ اب سنو قرآن شریف، سن لیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين۔ مفہوم میں آئی تھی مقدس آئے محبوب، یہ مسجد نہیں ہے، کلیسا نہیں لائے تھے، گرجا گھر نہیں لائے تھے، بت خانہ نہیں لائے تھے، داڑھی رکھ کر مسجد لائے۔ تو اگر یہ دعوت اسلامی والا حملہ کر رہا تو آج نیا حملہ نہیں ہے، یہی طریقہ رہا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں، کون سا پارہ بتا دیجیے؟ 11واں پارہ سورہ توبہ، سورہ توبہ 11واں پارہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس مسجد میں آگ لگا دو۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابی تھے، صحابی، یا رسول اللہ جس مسجد میں ناپاکی کی حالت میں جانا جائز نہیں، جس مسجد میں دنیا کی بات نہیں کر سکتے، جس مسجد کے اندر ناپاکی کی حالت میں گھس نہیں سکتے، اس مسجد کو آگ دی جائے۔ مگر خدا کی قسم وہ صحابی تھے، وہ جانتے تھے جو ہم نہیں جانتے ہیں، آقا جانتے ہیں۔ مسجد میں آگ لگا دی گئی۔ یہ بریلی شریف کا فتویٰ نہیں ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے وہی بتایا ہے جو قرآن پاک۔ سبحان اللہ۔ اس مسجد میں آگ لگا دی، اور جب وہ آگ ٹھنڈی ہوئی تو میرے آقا نے اس کو مسمار کر۔ سبحان اللہ۔ یعنی اسلام پر جب بھی حملہ ہوا ہے تو چوٹی کے بھیس میں حملہ نہیں ہوا ہے، بلکہ داڑھی کے بھیس میں حملہ ہوا ہے۔ اللہ اللہ آج وہ لکھتا ہے معاذ اللہ مدینہ منی، مدینہ خانہ، مدینہ وجی، معاذ اللہ دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی۔ گھر کے چراغ۔ اب ذرا سنو اعلیٰ کون ہے بول، کیا بات کون ہے اعلیٰ حضرت کو سنو۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ ہے پھول، یہ کم بخت بہانے کو مدینے کا پھول کہہ رہا، منی کو مدینے کا پھول۔ اللہ مگر مولوی بک چکے ہیں الا ماشاء اللہ، مسجد کے امام بک چکے ہیں الا ماشاء اللہ، اس لیے کہ باقاعدہ عرب شریف سے نجدی حکومت کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے امداد آ رہی ہے۔ تم ریال پہ بکتے ہو، ہم رسول کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی ایک مولوی صاحب بولے کیا اس میں کیا توحید، وہ کہہ رہی ہے مدنی منا کھڑا ہوا، تو وہ ضیاء المصطفیٰ کا مرید تھا، تو میں نے کہا پھر کہو روسی کا منا بھاگ کھڑا، روسی کا منا بھاگ کھڑا ہوا، تو چہرہ اتر گیا، یہ تو توہین ہے۔ ارے میں نے کہا کم بخت، جس میں تیرے پیر کی توہین ہو اس میں پیرانے پیر کی کام سے پاک سنو اعلیٰ حضرت۔ نظام مرقد میں محشر میں کہیں بھی یا خدا، نظام مرقد میں محشر میں کہیں بھی یا خدا، ہاتھ سے چھوٹے نہ دامان مولا غوث کا، ہاتھ سے چھوٹے نہ دامان
میں معلا غوث کا، اور نظام مرقد میں محشر میں مدد فرمائیں گے، نظام مرقد میں محشر میں مدد فرمائیں گے۔ ہو چکا ہے عہد پہلے ہی ہمارا غوث کا، ہو چکا ہے عہد پہلے ہی ہمارا غوث کا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ سبحان زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، اللہ اللہ اے میرا بولا سنی شیر سنا مگر ذرا غور کرو، سارے آفتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف ترے والا گھرے والا۔ ذرا غور کرو، جب گھر کا لیا آپ کا نہیں، آپ کے گھر کا یہ عالم ہے کہ کعبہ طواف کر رہا ہے، تو آپ کی ذات پاک کا سبحان اللہ، بیش بیش انہی غوث پاک کی غلامی میں جلائے۔ جلد 11 کی ہے، اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھو۔ اندھیری قبر، اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے مساعد آنے والا۔ اللہ اللہ، میرے اور تمہارے غوث پاک فرماتے ہیں میرے رب نے ایک دفتر دیا ہے سبحان، جس میں میرے غلاموں کا نام ہے، کل قیامت کے دن انہیں میں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں۔ سبحان اللہ، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادری، قدرت ماں کے بعد کس کا شعر ہے؟ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا۔ اس کو کہہ رہا مدنی منا بھاگ کھڑا، اور مولوی صاحب کے منہ میں دہی جمع ہے، ابھی انہیں کہہ دو منا بھاگ کھڑا ہوا بقول اعلیٰ حضرت کے، تو کپڑے سے باہر آ جائیں گے، جامے سے باہر آ جائیں گے، کپڑے اتار دیں گے۔ پیرانے پیر کی توہین کی جا رہی ہے مگر منہ میں دہی جمع ہوا، اس لیے کہ دعوت اسلامی سب کا وظیفہ ان کے حساب سے باندھ دیا ہے۔ اللہ اللہ، صبح شام تک اللہ اللہ صفا میں تھا، اور صبح کو جب گھر سے نکلا اللہ اللہ تو رات میں آئے تھے ودائک صاحب اللہ اللہ، تو اسے 20 لاکھ روپیہ دے دیا۔ اب صبح کو جب اٹھ کے گھر سے باہر آیا تو بولا بھائی ووٹ دینا ہے صفا کو دے دو، مگر سیٹ نہیں نکل رہی ہے، ووٹ خراب ہو جائے گا۔ اب لوگ سوچنے لگے ارے رات میں کیا خواب دیکھ لیا، مگر جب غور کیا تو پتا چلا 20 لاکھ روپیہ آ گیا ہے، وہ بولنا وہ بولے، وہی ان مولویوں کا حال ہے۔ اللہ اللہ، بھاگ کھڑا ہوا، خانوی بھاگ کھڑا ہوا، منظور بھاگ کھڑا ہوا، بے وفا بھاگ کھڑا، سنی عالم نہیں بھاگا، بیش بیش سبحان اللہ، عالم نہیں بھاگا، تو پیرانے پیر بھاگے، بیش بیش اللہ زور سے بولو، ماں اللہ ان کی فتنوں سے بچائے۔ میرا بھیا بس غوث پاک کا دامن تھام لو۔ غوث پاک کے مرید کھڑے ہو گئے، بہجت الاسرار شریف میں گئے، عرض کیا حضور آپ کے مریدوں میں غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، افراد ہیں، آپ کے مریدے میں چور ہے، ڈکیت ہے، شرابی ہے، جواری ہے۔ غوث پاک نے فرمایا میرے مریدوں میں جو غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، وہ میرے لیے بنائے، سبحان اللہ، وہ میرے لیے بنائے گئے، اور میرے مریدوں میں جو گناہگار ہے اس کا عبدالقادر۔ سبحان اللہ، بیش بیش سبحان اللہ، سبحان استاد زمن کا شعر سن
بس دو پڑھیے گا. رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف. یہ اکمل کی نہیں ہے، اجمل کی نہیں ہے، راس کی نہیں ہے، بیکل کی نہیں ہے، عارف باللہ استاد زمن کا ہے. رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف. رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، منہ اس کا دیکھتی ہے بہار بہشت کی، منہ اس کا دیکھتی ہے بہار بہشت کی. جس کی نگاہ تیرے رخ سار کی طرف، جس کی نگاہ تیرے رخ سار کی طرف. رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف. گو بے شمار جرم ہو گو بے عدد گناہ، حبیب یا رسول اللہ علیہ السلام کہ گو بے شمار جرم ہو گو بے عدد گناہ، گو بے شمار جرم ہو گو بے عدد گناہ، گو بے شمار جرم ہو گو بے عدد گناہ. کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہگار کی طرف، کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہگار کی طرف. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی تو غم کر، ہمیں نبی نے بے غم کر. کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہگار کی طرف، کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہگار کی طرف. رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف. سنا اب سنو، میدان محشر ہے، میدان محشر ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے. دامن تھامے ایک عابد شب زندہ دار گناہگار سے کہہ رہے ہیں، بابو ادھر دیکھو کچھ گناہ دے دو، بابو بطور قرض کچھ گناہ دے دو، بطور قرض کچھ گناہ دے دو. تو انہوں نے عرض کیا حضور میدان محشر ہے، آپ گناہ مانگ رہے ہو، کیا ماجرا؟ ان کا وہ دیکھو احمد مختار سید الابرار آمنہ کی لال اللہ کے حبیب گناہگاروں کی شفاعت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سیاکاروں کو دامن کرم میں چھپا. میرے پاس بابو کچھ گناہ نہیں، بطور قرض کچھ گناہ دے دو، نبی کی ردائے رحمت مل جائے، نبی کی شفاعت مل جائے، نبی کا دامن کرم مل جائے. اب جب اس حدیث پاک کو دیکھا تو بریلی والے اعلیٰ حضرت مچل. سبحان اللہ. اب سنو اعلیٰ حضرت رضی اللہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. عرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، عرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. سبحان اللہ. بولو زور سے. مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. تالے پر کشتا تیری سازگاری واہ واہ، تالے پر کشتا تیری سازگاری
نمازگاری بابا، اس طرف روزے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، اس طرف روزے کا نور، سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 بابا۔ سورا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی والی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا، میں نے اسٹیکر بنایا، چرواہے کہلاتے ہو بھیڑیے نہ کیا کہا حضرت؟ بولیے چرواہے کہلاتے ہو کہلاتے ہو بھیڑیے نہ بنو۔ میرے اعلیٰ حضرت سب دیکھ بے شک سب دیکھ رہے تھے تمہاری روش کہ مولوی بن کے وہابی کے ساتھ چائے پیو گے، مولوی بن کے وہابیوں کے ساتھ بیٹھو گے، مولوی بن کے وہابیوں کی بارات میں شرکت کرو گے۔ فرماتے ہیں عالم جلال میں چرواہے کہلاتے ہو بھیڑیے نہ بنو، خدا کے واسطے اپنے اوپر رحم کرو۔ آگے فرماتے اپنے اوپر نہیں، سرکار کی امت پہ رحم۔ اللہ سبحان اللہ سرکار کی سبحان اللہ۔ اس لیے کہ تمہاری روش سے قوم سرکار کی امت پر باغ۔ جی 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 اللہ فضل فرمائے آمین۔ ان سے ماں کا حق، باپ کا حق، پڑوسی کا حق۔ ارے کم بخت بتا پڑوسی کون ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ، خالی تلاوت مت کر، وانتم السکارا بھی پڑوسی کون ہے؟ خدا کی قسم جو عاشق رسول ہے وہ پڑوسی۔ بے شک بے شک۔ اگر اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اگر وہابی ہے جی۔ خدا کی قسم وہ پڑوسی نہیں، جی۔ دیوبندی ہے وہ پڑوسی۔ ارے تقریر کر کے قوم کو دھوکے میں مت ڈال، اعلیٰ حضرت کے سینے پہ دم آئے گا سب پتا چل جائے گا۔ بے شک بے شک جو چاہ کر بے شک۔ ماں کا حق یہ، باپ کا حق یہ، نماز یہ۔ ارے کم بخت یہ بتا رسول کا حق کیا ہے؟ بے شک سبحان اللہ سبحان آقا کا حق کیا ہے؟ اللہ اپنا فضل فرمائے۔ اب سنو، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کلام لکھ دیا، سنایا، رات بھر جگتا رہتا ہوں، سرکار کی یاد میں تارے گنتا رہتا ہوں۔ میرے تمہارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر یہ کلام صحیح ہے تو اجازت دو میں تمہارے ہاتھ کو بوسا دوں، میں تمہارے ہاتھ کو بوسا دوں، اور اگر یہ کلام جھوٹ ہے تو جھوٹ اور بارگاہ رسالت فوراً رونے لگے، توبہ کر اور کلام کو چاک کر دیا۔ فرمایا آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ تمہارے اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے شاعری قرآن پاک سے سیکھی، سبحان اللہ۔ میں نے شاعری حدیث پاک سے سیکھی۔ ایک مولوی تھا بمبئی میں، اللہ اللہ میں کروٹیں بدل رہا تھا، بول رہا تھا، میں نے کہا بول لو ابھی آتا ہوں، پھر سنبھال کے حجامت بناتا ہوں۔ کہتا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، داڑھی منڈا ہے، تیرے ہاتھ میں غوث کا دامن ہے کیا؟ کہتا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھتا نہیں، تیرے ہاتھ میں غوث کا دامن کیسے ہے؟ خیر وہ اترا اور میں بیٹھا۔ سبحان کا رک جا ناظم صاحب، اب کوئی کلام نہیں ہوتا۔ اب میری بات، میں نے کم بخت تم نے کس درسگاہ میں پڑھا ہے؟ جاہل کہیں کا مولوی بنا ہے، بھیڑیا بنا ہے۔ ارے میرے مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ نے جب اپنی غلامی میں لیا، مرید کیا، فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ۔ سبحان اللہ۔ تو دامن کی بات کر رہا ہے، میرے سرکار نے ہاتھ دے دیا، سبحان، میں نے ہاتھ تیرے ہاتھ دے دیا۔ سنا دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دے دے سنو، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا
جیا غوث اعظم تیرے ہاتھ ہے یا جیا غوث اعظم. سبحان اللہ. اب میرے اور تمہارے اعلی حضرت الحمدللہ سلسلہ رضویہ سے بڑا غالباً کوئی سلسلہ میری نظر میں تو ہے. بے شک. اب ہم جیسے پٹیچروں کو غلامی میں لیا، ہم جیسے سوراخاروں کو، ہم جیسے عاصی مجرم کو دامن میں لیا، تو جو درد بیٹے کا باپ کو ہوتا ہے دوسرے کو نہیں ہوتا. بے شک. جو درد سبحان اب بے باپ کو ہوتا دوسرے کو نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باپ تمہارے جسم کا کعبہ ہے، پیر تمہاری روح کا. سبحان اللہ. پیر تمہاری روح کا کعبہ ہے. اب جب ہماری روحوں کو بیمار دیکھا تو اعلیٰ حضرت سرکار پکار اٹھی. سبحان ڈر تھا کہ سیاہ کے سزا اب ہوئی روزے جزا. ڈر تھا کہ سیاہ کی سزا اب ہوگی روزے جزا. تھی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کس کا کلام ہے؟ اعلیٰ حضرت کا کلام، جن کا کلام قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی تفسیر ہوا کرتا ہے. خدا کی قسم جب اپنے غلاموں کو ہم جیسے سیاہ کاروں کو دیکھا تو بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا، اور جب عرض کیا کہ حضور یہ آپ کے غلام اللہ اللہ، تو آقا و مولا نے فرما دیا دی ان کی رحمت میں صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا. ڈاکٹر کو دکھایا بھائی کو، اس نے کہا کوڑ ہو گیا ہے، اب ان کا کوڑ بڑھ گیا ہے، پلیٹ علیحدہ کر دو، ان کا پیالہ علیحدہ کر دو، ان کا گدا علیحدہ کر دو، ان کا لحاف علیحدہ کر دو، ان کی کھٹیا علیحدہ کر دو. تو آپ کہیں نہیں کا ڈاکٹر لفڑے کی بات کر رہا ہے، جھگڑے کی بات کر رہا ہے، بھائی کو جدا کر رہا ہے. نہیں، گھر آئے تو جلدی سے کھٹیا باہر کر دی، اس کا گدا باہر کر دیا، اس کی پلیٹ باہر کر دی، اس کا پیالہ باہر، اس لیے کہ کوڑ کہیں ہمیں نہ لگے. کوڑ کہیں ہمیں نہ لگے. اے میرا بھولا سنی، کوڑ وہ مرد ہے اگر ایمان کے ساتھ مر گیا خدا کی قسم جنت میں جائے گا، مگر وہابیت وہ کوڑ ہے، دیوبندیت وہ کوڑ ہے. اگر یہ کوڑ لگ گیا کہ تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تیری آخرت. اگر جان بچانا ہے تو دنیا کے کوڑی سے دور رہو، اور ایمان بچانا ہے تو ان وہابی کوڑیوں سے انشاءاللہ دے گا. سبحان آقا کا دامن تھامو، یہی اصل ہے. چراغ جلا کے میں نے رکھ دیے راہوں میں، چراغ جلا کے میں نے رکھ دیے راہوں میں، اب وہ راستہ بھولے اس کی قسمت ہے. خوب کی سیرے چمن پھول چنے شاد رہے، باغ پا جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے. دعا دے کے بندہ چلا سفر کو، خدا آباد رکھے. السلام علیکم. جو حضرات مرید ہونے والے وہ حضرات آگے آ جائیں گے، صلاۃ و سلام کے بعد ہو جائے گا. جانے رحمت تیرا ہو سلام مصطفیٰ، جانے رحمت تیرا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی
گھڑی چمکاتے باقا چاند اس دل افروز ساتھ تیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت دینا کتنے مہنگے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کتنے مہنگے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ غوث اعظم امام تقی والنقی غوث اعظم امام تقی والنقی جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجہ دین و ملت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت کو سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں نور جائے تیرے مجموعے آل رسول نور جائے تیرے مجموعے آل رسول میرے آقا نعمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت مسلک اعلی حضرت کو روشن کیا مسلک اعلی حضرت کو روشن کیا مظہر اعلی حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں خواجہ رضا حمید مصطفیٰ خواجہ رضا
مصطفیٰ پنجے گنجے ولایت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت مخزن علم و حکمت مشاہد رضا مخزن علم و حکمت مشاہد رضا ان کی علمی جلالت لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد اور دے سب ان کی شوکت بلا ہو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بس میں ہدایت پیلا سلح کلی وہاں بھی جلے اور مرے سلح کلی وہاں بھی جلے اور مرے مسلک کے اعلی حضرت پیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت جو حضرات مرید ہونے والے وہ حضرات آگے آ جائیں. اعلیٰ حضرت سرکار نے جن کو اپنا روحانی بیٹا فرمایا تھا ان کے شہزادے حضور شیر ہندوستان میں بڑے نور پر جلوہ بار ہے. جو حضرات مرید ہونا چاہتے ہیں اس رومان کو پکڑ لیجیے. ہاں اور پیچھے جائیے. دیکھیے مراقبہ کرنے کا وقت نہیں ہے, سہارا کرنے کا وقت نہیں ہے. دنیا سننے کے عظیم خانقاہ کے شہزادے حضور شیر ہندوستان میں بڑے نور پر جلوہ بار ہیں. جو حضرات مرید ہونا چاہتے ہیں حضرات آگے آ جائیں اور حضرت جو پڑھا رہے ہیں اس کو پڑھیے.